الحمدللہ رب العالمین۔ آج پھر اللہ کریم نے ہمیں کچھ سیکھنے کے لیے بٹھایا ہے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، ان کی آل اولاد اور اپنی بڑائی، سب کچھ انشاءاللہ خیر کے بول وہ اپنی رحمت سے عطا فرمائے۔ سب سے پہلے ہم ایک کوشچن کو دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ رمضان کی آمد ہے اور اب جن لوگوں کے روزے پچھلے سال رہ گئے تھے رمضان میں، انہیں لگا یہ تو نیا رمضان بھی آنے لگا ہے، تو ہمارے وہ روزوں کی قضا جو ہو گئی تھی یا جو روزے فاسد ہو گئے تھے تو ان کا ہم کیا کریں۔ اور یہ انسانی فطرت ہے نا کہ ہمیشہ ایسے ہوتا ہے کہ اینڈ پہ ہمیں نا ایٹ 11th hour ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہو ہمارے تو بھی پچھلے بھی روزے رہتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہماری یوتھ کوشچن کر رہی ہے، دیٹس ویری گڈ کہ ان بچیوں کو یہ احساس ہے کہ ان سے وہ روزے جو رہ گئے ہیں انہیں وہ، اور اب ویسے بھی ٹھنڈ ہے اور اتنا چھوٹا سا دن ہے 10 گھنٹے کا روزہ یہاں نارتھ امریکہ میں، تو کیوں نہ، اور ضرور رکھیں، بڑا بھی ہو تو ضرور رکھیں، روزہ قضا تو قضا ہے۔ اب رمضان المبارک کے جو روزے کسی وجہ سے رہ گئے ہوں ان کی قضا میں دیر نہیں کرنی چاہیے، جتنی جلدی ہو سکے وہ رکھنے چاہیے۔ رمضان المبارک کے روزے ہوں یا کسی اور قسم کے روزے، یعنی آپ نے کوئی منت مانی ہے یا کچھ، تو جب بھی وہ عذر ختم ہوا ہے تو آپ ان کی قضا فوری طور پہ کریں، یعنی پہلی فرصت میں۔ ہمیں تو نہیں پتا نا کہ ہماری زندگی کے کتنے دن باقی ہیں، اگر ہمارا جانا ٹھہرا، ہمارا وقت آ گیا، جانا تو ہے، کتنے ہی زیادہ کھنڈرات ہمیں تاریخ بتاتے ہیں کہ وہ سو گئے سارے، ہم کئی سو سالہ ہسٹری پڑھ رہے ہیں، وہ سارے جن کے جاؤ جلال تھے وہ جا کے مٹی اوڑھ کے سو گئے، تو ہم کیا چیزیں ہیں؟ جب نبی نہیں رہے جو خیر البشر ہیں تو ہم کون ہیں؟ تو لہٰذا جانے سے پہلے اگر ہمارا وقت آ جائے گا تو ان روزوں کا ہمیں بہت حساب دینا ہے۔ جب سے آپ بالغ ہوئے ہیں اپنے وہ ایج کا حساب لگا کے، یوزلی گریڈ 6-7 اگر آپ کو کچھ یاد نہیں ہے نا، تو اس سے آپ اپنی ایج کو دیکھیں، اور آپ نے اگر وہ قضا روزے نہیں رکھے تو ایوری منتھ کے جو آپ کی عادت ہے، ہفتہ 5 دن 6 دن 7 دن، وہ سارے روزوں کا ایک اکاؤنٹ بنائیں، اس کو اپنے پاس سیو کریں اور اس میں سے پھر ڈیڈکٹ کرتی جائیں جتنے روزے آپ رکھ سکتی ہیں۔ اور اب تو یہ بڑا اچھا ٹائم ہے، ٹھیک ہے نا، ایک تو سنو، اوپر سے کووڈ، کوئی ملنا ملانا نہیں، آرام سے روزے رکھیں، عبادت کریں، ذکر کریں، اللہ سے توبہ استغفار کریں کہ اللہ کریم ان کے صدقے ہم سے یہ آفت کو جو ہے اٹھا لے اپنی رحمت سے۔ تو لہٰذا روزوں کی قضا میں ترتیب فرض نہیں ہے، جیسے آپ کے روزے قضا ہوئے ہیں 10 سال کی عمر میں، 12 سال کی عمر میں، تو آپ کو یہ کہنا ضروری نہیں کہ وہ جو میرے پہلے مئی کے روزے تھے 1993 کے، نہیں، ایسا نہیں کہنا، بلکہ آپ جو ہیں بس اس قضا کو جو آپ نے ٹوٹل اپنے پاس کاؤنٹ بنایا ہے اس میں سے آپ مائنس کرتی رہیں، یعنی دن اور تاریخ بتانا ضروری نہیں ہے۔ اللہ پاک کے ہاں فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہیں، ہمارے رجسٹر، ہمارا پورا ڈیٹا ان کے پاس موجود ہے، وہ اس میں سے اریز کرتے جائیں گے اور آپ اپنے حساب کتاب میں سے اس کو مائنس کرتی جائیں۔ کوشش کریں کہ کچھ فالتو ہی رکھیں، ہمیں کیا پتہ ہمارا حساب کتاب کوئی چوک ہی گیا ہو، ٹھیک ہے۔ اور اگر کسی کے پورے رمضان کے روزے رہ گئے ہیں، سپوزنگ کوئی پریگننٹ ہے اور بہت کمزور ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، مطلب لاسٹ منتھس ہیں، تو وہ اجازت ہے، آپ بعد میں قضا رکھ سکتی ہیں۔ اور اگر وہ 2 رمضان زندگی میں ایسے ہوئے کہ ان کی پریگننسی کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے روزے رہ گئے، تو اس میں یہ نہیں کہنا کہ کس سال کی میں قضا پہلے رکھوں، بس آپ نے وہ، کیونکہ دو روزوں کا پرفیکٹ آپ کو پتہ ہے نا کہ 2010 میں بھی اور 2011 میں بھی آپ کی گیا سپوزنگ، تو آپ پہلے اس میں آپ نیت کر سکتی ہے کہ میں 2010 والے جو میرے روزے رہ گئے تھے نا پریگننسی کی وجہ سے، یا میں بیبی کو بریسٹ فیڈ کراتی تھی اس کی وجہ سے، اس میں آپ جو میجر آپ کے جیسے روزے رہ چکے ہیں پورے ایک رمضان کے یا 15 دن کے، خدا نخواستہ آپ کو وہ سال بھی پتہ ہے، تو اس میں آپ پوری نیت کریں کہ میں فلاں ایئر کے وہ روزے جو میرے اس ریزن سے رہ گئے تھے، اللہ کریم میں اس کی قضا رکھ رہی ہوں، کیونکہ اس کا تو آپ کو اسپیسیفک پتہ ہے نا ٹائم پیریڈ، تو آپ اس میں وہ بتا سکتی ہیں وہ روزے آپ کو رکھنے ہیں۔ قضا رکھنے، روزے رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ
شام کو جب رات کو بستر پہ سوئیں آپ نیت کریں کہ بھائی صبح میں قضا روزہ رکھوں گی. اگر نیت نہیں بھی کی، صبح آپ اٹھی، آپ کی آنکھ کھل گئی، آپ نے سوچا میں روزہ رکھ لوں، تو اس وقت بھی نیت کر سکتی ہیں. لیکن اگر ہم دیکھیں رات سے نیت کی ہوگی تو فائدہ تو اس میں یہ ہے نا کہ پوری رات ہمارے لیے اجر اور رحمت ہم پہ نازل ہوگی کہ یہ بندی روزے کی نیت کر کے سوئی. اور اگر رات میں ہمارا بلاوا آ جاتا ہے، ہم چلے جاتے ہیں، تو اللہ کے ہاں کیا ہوگا کہ یہ نیتوں پہ معاملات ہوں گے کہ بندی نیت سے تھی. اس لیے لمبی لمبی نیتیں پہلے ہی کر لیا کرے. میں آپ کو پتہ کی بات بتا رہی ہوں کہ اللہ سونے آپ مجھے مالی طور پہ یعنی خوشحالی عطا فرما دیں گے تو میں انشاءاللہ کوئی میں ویلفیئر سینٹر بناؤں گی. پلاننگ کیا کرے، نیتیں کیا کرے. اللہ کریم میں اگلے سال انشاءاللہ میں پوری تیاری کرتی ہوں، آپ مجھے حج کے لیے بلا لیں، میں نیت کرتی ہوں جانے کی. ٹھیک ہے نا. اللہ کریم میں اگلے سال اعتکاف کروں گی آنے والے روزوں میں. اللہ کریم اس نیت پہ دیکھیں، اگر ہم اسی دوران ہم چلے جائیں گے نا تو ہمارا معاملہ اس نیت پہ ہوگا. کیسا مہربان ترین رب ہے ہمارا. تو پالا یہ ایک ایسی ہستی سے پڑا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ کیش کراتے جاؤ، میں دینے کو تیار بیٹھا ہوں. اس نے تو اپنے اکاؤنٹ کھول کے رکھ دیے ہیں، لوٹنے والے ہو تو لوٹ لو. تو آج سے ہم اچھی بڑی نیتیں کریں خالص نیت کے ساتھ کہ ہم کریں گے. اور آج ہم یہاں بیٹھ کے یہ نیت کرتے ہیں کہ جتنی ہماری زندگی کے قضا روزے ہیں ہم اس کا حساب کتاب لگائیں گے. دیکھیں آپ کی پریگنینسی اور اگر اسی دوران ڈلیوری یا اس طرح کا کچھ ہے وہ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کس ایئر کا ہے. اس کے علاوہ آپ کی جو منتھلی اکاؤنٹ ہے وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، کتنی آپ کی عمر ہے، کتنی ایج میں آپ پہ روزے فرض ہوئے، اس وقت آپ کتنے سال ہے. سال میں 12 مہینے ہیں، ہر مہینے کے 6 روزے، 5 10 جتنی آپ کی عادت ہے اس کا آپ حساب لگائیں. اور اب بھی کیلکولیٹر لے کے حساب لکھیں اور روزے رکھنے شروع کریں. پلیز کل جمعرات ہے، جمعرات سے شروع کر دیں انشاءاللہ عزیز. اور اللہ کریم ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے پچھلے جو کالے رجسٹر ہوئے ہیں ان کو ذرا صاف ستھرا کر کے اللہ کریم کے پاس لے کے جائیں. اگر رمضان کے کچھ روزے چھوٹ گئے اور ان کے قضا رکھنے کا موقع نہیں ملا اور اب دوسرا رمضان آ گیا، اور اگر یہ ہوا کہ دوسرا رمضان شروع ہو گیا اور آپ کے ابھی قضا رہتے ہیں، تو پھر آپ پہلے رمضان کے روزے تو رکھیں گی نا، پھر قضا رکھیں گی اگر خدا نخواستہ ایسے ہو گیا ہے. لیکن ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے. اور کسی نے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کا روزہ فاسد ہو جائے. یہ کوشچن بہت پوچھا جاتا ہے، فاسد ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جو چیزیں روزے میں کرنا منع ہے اگر وہ کر لی جائے تو اس کو کہتے ہیں روزہ برباد ہو گیا، فاسد ہو گیا، خدا نخواستہ نکارہ ہو گیا. اب اس کا کفارہ کیا ہے کہ میاں بیوی باہم مل لیے، روزے سے تھے، ٹھیک ہے نا. تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے جائیں مسلسل. درمیان میں اگر ایک دن بھی روزہ چھوٹ گیا، ناغہ ہو گیا، نئے سرے سے پھر 60 روزے شروع کریں. چاہے آپ نے 30 روزے رکھ لیے تھے، 40 رکھ لیے تھے، 50 رکھ لیے تھے، پھر درمیان میں ایک روزہ چھٹ گیا، آپ نئے سرے سے ایک سے پھر گنتی شروع کریں گی. اللہ پاک یہ سختی نہیں کر رہے، یہ ہم جیسے انسانوں کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ یہ چیز میں نے منع کی ہے روزے میں، آپ شیطان کے بہلاوے میں کیوں آئے ہو، نفس کے بہلاوے میں کیوں آئے ہو. اور اگر کوئی شخص بہت ہی بوڑھا ہے، کمزور ہے، روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، تو پھر وہ 60 غریبوں کو صبح و شام پیٹ بھر کے کھانا کھلائے گا. متوسط یعنی نہ زیادہ گھٹیا یعنی بہت ہی سستا والا اور نہ ہی بہت ہی اعلیٰ قسم کا، درمیانے کھانا جو ہے نا متوسط کھانا، وہ 60 محتاجوں کو کھلائے گا. اب آپ اپنی زندگی پہ پیچھے غور کریں جو میرڈ لوگ ہیں، اگر کوئی خدا نخواستہ ایسا ہوا ہے تو آج سے 60 روزے شروع کر دیں، اگلے رمضان سے پہلے پورے کریں. اور خواتین کے لیے کفارے میں یہ سہولت ہے کہ بیچ میں پیریڈز کی وجہ سے جو گیپ آئے گا نا، جو ناغہ آئے گا، اس سے نہیں تسلسل ٹوٹے گا کہ پھر نئے سرے سے رکھیں، پھر تو ہر مہینے نئے سرے سے رکھتی چلی جائیں گی نا. اس کو اللہ پاک نے معاف کیا ہوا ہے. جب آپ فارغ ہو جائیں تو پھر ناغہ نہیں کرنا. جب آپ پیریڈ سے فارغ ہو جائیں تو پھر وہاں سے ہی شروع کریں روزے جتنے، اگر آپ نے پہلے 30 رکھ لیے، 20 رکھ لیے، پھر 21. لیکن اگر پیریڈز کے بعد ایک دن بھی گیپ دے دیا تو پھر نئے سرے سے 60 شروع کرنے پڑیں گے. اور کفارہ ہے کہ روزے آپ رکھ رہی تھی، مثلا 60 روزے آپ نے رکھنے ہیں، آپ نے 20 رکھ لیے تھے، بیچ میں بیبی ڈلیور ہو گیا، ٹھیک ہے نا. تو اس میں
پھر تسلسل ختم ہو جائے گا، پیریڈز میں نہیں ہوگا، ڈلیوری میں ختم ہو جائے گا، پھر نئے سرے سے رکھنے پڑیں گے، پھر 2 مہینے کے 60 روزے نئے سرے سے رکھنے پڑیں گے۔ اور کفارے کے روزے آپ رکھ رہی تھی تو بیچ میں رمضان آ گیا، ٹھیک ہے، آپ نے 60 روزے کفارے کے رکھنے تھے، آپ کے 25 ہوئے ہیں تو آگے سے روزے شروع ہو گئے، تو پہلے آپ رمضان کے روزے رکھیں گی، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد کاؤنٹ وہاں سے ہی شروع ہو گیا، کیونکہ وہ فرض روزے تھے نا، آپ کو لازمی رکھنے تھے۔ اور اگر ایک ہی رمضان کے دوران آپ کے ایک سے زیادہ روزے فاسد ہو گئے تو سب کے لیے ایک ہی کفارہ واجب ہوگا، کہ اگر ایک ہی روزوں میں رمضان کے مہینے میں زیادہ دفعہ خدا نخواستہ ثم نعوذ باللہ آپ نے روزے فاسد کر دیے تو پھر آپ کو ایک ہی دفعہ 60 رکھنے پڑیں گے رمضان کے بعد۔ اور اگر کسی پر کفارہ واجب ہے، وہ ادا نہیں کر پاتا، ابھی اگلا کفارہ اس نے دیا نہیں، ایک اور واجب ہو گیا، تو اس نے صرف ایک ہی کفارہ دینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وجہ اگر ایک ہی رمضان میں 2 دفعہ ٹوٹا ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، یہ نہیں کہ ایک سال میں ایک دفعہ روزہ فاسد کیا، اگلے سال میں پھر کیا تو آپ کو ایک کفارہ نہیں دینا، آپ کو 2 دینے ہیں، کیونکہ بیچ میں ایک سال آپ کو پچھلے روزے کا کفارے کا ملا ہے، آپ نے اسے فائدہ نہیں اٹھایا، تو لہٰذا جتنے روزے ہسبینڈ اور وائف کی وجہ سے فاسد ہوں گے ان کا کفارہ الگ الگ کرنا پڑے گا۔ اگر اس حرکت کی وجہ سے روزے فاسد ہوں گے، کیونکہ اللہ پاک اس سے منع کرتے ہیں، اس سے روزہ خراب ہو جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے۔ اور جو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے نا، جو روزے نہیں رکھ سکتا، بوڑھا ہے، غریب ہے، کمزور ہے، کوئی لیجٹمیٹ ریزن ہے، تو اس کی 60 محتاجوں کو کھانا کھلائے گا۔ اور یہ نہیں کہ آپ چھوٹے بچوں کو کھانا کھلا دیں، علماء نے اس میں لکھا ہے کہ ایڈلٹ ہونے چاہیے محتاج، جو پیٹ بھر کے کھائیں۔ اور اگر کھانا کھلانے کے بجائے آپ انہیں غلہ دینا چاہیں، فوڈ دینا چاہیں تو یہ بھی جائز ہے، اس کی قیمت ادا کرنا چاہیں تو وہ بھی جائز ہے۔ جیسے یہاں پہ ہم کہاں سے خدا نخواستہ اتنے مسکین اکٹھے کریں، تو پھر یہ ہے کہ بیک ہوم میں آپ جو ہیں کھلے ہاتھ سے 60 بندوں کا کھانے کی جو رقم ہے وہ دے دیں، اور اچھا والا کھانا دیں، اس طرح کا حساب رکھیں، اور کوشش کریں کہ صبح و شام کا کھانا دیں، ایک وقت کا نہیں، غلہ بھی دینا ہے تو 2 وقت کا آپ نے دینا ہے۔ جو شخص بہت بوڑھا ہے، انتہائی کمزور ہے، یا ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے کہ اس کے صحت مند ہونے کی کوئی توقع نہیں ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ کبھی بھی صحت مند ہوگا کہ وہ روزوں کی قضا کر سکے فدیے میں، یعنی وہ روزے نہیں رکھ سکے گا، تو شریعت نے ایسے لوگوں کو رخصت دی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں، ہر روزے کے بدلے میں ایک محتاج کو فدیہ دیں، فدیے میں کھانا بھی کھلا سکتے ہیں، غلہ بھی دے سکتے ہیں، اور پیسے بھی دے سکتے ہیں، کلیئر۔ اب فدیے کی مقدار کتنی ہے یہ صدقہ فطر کے مطابق بتائی جاتی ہے نا۔ اس دفعہ ہمارا صدقہ فطر $7 تھا نا اس سال کینیڈا میں، تو آپ نے $7 جو ہے ایک فقیر کو $7 کے حساب سے ایک دن کا جو آپ کا کھانا آپ کھلا رہی ہیں، اور آپ نے 60 فقیروں کو کھلانا ہے، تو آپ کیا کریں گی، اس کو ملٹیپلائی کریں گی، اتنے غلے کی آپ پیسے دے دیں گی، اور ہر روز کے بدلے صبح و شام دونوں وقت محتاج کو کھانا کھلائیں گے، دونوں وقت، اور اپنے کھانے پینے کا وہ درجہ آپ سامنے رکھیں گے کہ کتنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب فدیہ ادا کرنے کے باوجود ایک بندے نے فدیہ دے دیا، وہ بیمار تھا، اللہ کی فضل سے صحت مند ہو گیا، اب اسے چاہیے کہ وہ روزوں کی قضا بھی کرے، جو فدیہ دے چکے ہیں نا اس کا اجر ثواب علیحدہ ملے گا۔ اکثر ہمارے اسٹوڈنٹ رمضان میں جب وہ ان کی کوئی بیماری کوئی ریزن ہوتی ہے کہتے ہیں ہم فدیہ دے دیں، تو ٹھیک ہے دے دیں، لیکن بعد میں اس بیماری سے وہ نکل آتے ہیں تو پھر وہ روزے بھی رکھیں گے، کیونکہ وہ فدیہ پھر ان کا صدقے میں چلا جائے گا۔ وہ کیوں دیا تھا یہ بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہم فدیہ بھی دیں اور ہم پھر بعد میں روزے بھی رکھیں جب ٹھیک ہو جائیں، تو دیکھیے فدیہ اس لیے دیا تھا کہ اگر ہماری موت واقع ہو جاتی ہے اسی دوران تو ہم بغیر فدیے کے ہی چلے جائیں، ہم انتظار کر رہے تھے کہ پتہ نہیں ہم صحت مند ہوتے ہیں کہ نہیں، پتہ نہیں ہمارے حالات صحیح ہوتے ہیں کہ نہیں، ہم رکھ پاتے ہیں کہ نہیں، تو لہٰذا فدیہ اس لیے فوری طور پہ دے دیا تھا کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اگر ہم چلے جائیں تو ہمارے وہ روزے پیڈ آف ہوں، ٹھیک ہے نا۔ کسی کے ذمے کچھ قضا روزے تھے اور مرتے وقت اس نے وصیت کی
کہ میرے مال میں سے ان فرض روزوں کا فدیہ ادا کر دیا جائے. اگر ان قضا روزوں کا سارا فدیہ جو آپ کی وراثت ہے نا اس کا 1/3 1/3 مال ہے، ٹھیک ہے، تو فدیہ ادا کرنا واجب ہے. اور اگر فدیے کی قیمت زیادہ ہے 1/3 سے، 1/3 مال سے، تو پھر آپ کو کم فدیہ، وصیت کو پہلے صرف 1/3 میں سے ہی بندہ وصیت 1/3 میں سے ہی کر سکتا ہے. میں سپوزنگ اس دنیا سے جانے سے پہلے میں وصیت کر دیتی ہوں کہ میرے 1/3 مال میں سے آپ لوگ میرے روزوں کا، میری نمازوں کا کوئی فرض اگر زندگی میں رہ گئی تھی خدا نخواستہ، تو وہ آپ بدیا کسی کو کوئی خیر کا کام کر دیں، کوئی مدرسہ بنا دیں، کچھ ضرورت مند کی مدد کر دیں، کسی غریب بچی کی شادی کر دیں، تو میں 1/3 کی ہی وصیت کر سکتی ہوں. اب یہ نہیں ہے کہ مجھے موت قریب نظر آئی ہے تو میں کہتی ہوں میرا آدھا مال دے دے غریبوں کو. اس کی اجازت نہیں ہے. اور یہی بات یہاں بتائی جا رہی ہے کہ اگر آپ کے اتنے روزے قضا ہیں، اتنی نمازیں خدا نخواستہ فوت ہوئی ہیں، اور آپ 1/3 مال سے زیادہ چاہیے، تو ورثہ 1/3 سے زیادہ خرچ نہیں کرے گے، کیونکہ وہ وارثوں کا مال ہے. باقی جو ہے اگر تو وہ اپنی خوشی سے دے دیں وارث اپنے حصے میں سے تو وہ اور بات ہے، لیکن نہ تو نابالغ کا مال لیا جائے گا کیونکہ جو اس کی امانت ہے. یتیم جو چھوٹا بچہ ہے اس کا مال یہ نہیں کہ ابا کا فدیہ دے دو جی، بچہ تو بھی چھوٹا ہے، نہیں، ایسے نہیں کرنا. اور اگر مرنے والے نے وصیت ہی نہیں کی، جیسے ہم میں سے اکثر کوئی اپنے نماز روزوں کی وصیت نہیں کر کے جاتا وراثت میں سے، بس یہ ہوتا ہے میرے بڑے بیٹے کو دے دینا، میرا ڈائمنڈ فلانی کو دے دینا، میری فلاں کو. ہم نے یہ سوچا ہی نہیں ہے کہ ہم نے مرنا ہے تو ہم نے اپنے روزوں اور نمازوں کا وصیت بھی کر کے جانی ہے. اور اگر مرنے والے نے وصیت نہیں کی اور وارث بطور خود اگر اچھے فارث ہیں، ورنہ کون سوچتا ہے کہ ہم ابا یا اماں کے روزوں کا بھی فدیہ دے دیں. تو اگر اچھے وارث ہوں اور وہ چھوڑے ہوئے روزوں کا فدیہ دینا چاہے تو تب بھی ٹھیک ہے، وہ دے سکتے ہیں. اور اللہ کی ذات سے توقع ہے کہ وہ فدیہ قبول فرما لیں گے اور روزوں کا مواخذہ اس بندے سے نہیں ہوگا. اور وقتی نماز کا فدیہ بھی اتنا ہی ہے جتنا ایک روزے کا ہے. اگر ہماری ایک نماز قضا ہوئی ہے نا خدا نخواستہ اور ہم نے نہیں پڑھی نماز، خدا نخواستہ فوت ہوئی ہے ہماری، اس کا فدیہ اس وقت کے مطابق $7 ہے. اور دن میں اگر 5 خدا نخواستہ فوت ہوئی ہیں تو $35 ہے. کیا اتنی مہنگی نمازیں آپ افورڈ کر سکیں گے اپنے وراثت میں سے؟ اس لیے فوری طور پہ اپنی قضا نمازیں، قضا روزے رکھیں. اور نماز کا جو فدیہ آپ نے وصیت کی ہے نا وہ روزے جتنا ہی کرنا ہے. وطر کی نماز کا بھی فدیہ آپ نے ادا کرنا ہے. 6 نمازیں، 5 فرض نمازیں اور 6ٹھی وطر، کیونکہ وہ واجب ہے نا، اس کا بھی فدیہ دینا ہے. کسی کی نمازیں چھوٹ گئی ہوں اور وہ مرتے وقت وصیت کر جائے کہ اس کے مال میں سے نمازوں کا فدیہ ادا کر دیا جائے، تو اس کے احکام بھی وہی ہیں جو روزے کے ہیں، 1/3 مال میں سے. مرنے والے کی طرف سے اگر وارث روزے رکھیں اور کہیں کہ ہم نماز پڑھ لیتے بیٹیاں کے کہ ہم پیسے نہیں دیتے، پیسے ہمیں دے دو اور ہم خود ابا کے اماں کے روزے رکھ لیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا. مرنے والے کے قضا روزے اور نمازیں کوئی دوسرا نہیں پڑھ سکتا. اس کی وراثت میں سے 1/3 مال میں سے فدیہ اگر اس نے وصیت کی ہے تو دے سکتے ہیں، اپنی خوشی سے بھی وارث دے سکتے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ وارث کبھی سوچتے بھی ہیں. اور معمولی سی بیماری کی وجہ سے رمضان کا روزہ قضا کرنا اور خیال یہ کرنا کہ پھر قضا رکھ لیں گے یا فدیہ ادا کر دیں گے اور یہ سمجھنا کہ ہم نے حق ادا کر دیا، یہ صحیح نہیں ہے. روزہ چھوڑنے کی تو آپ کو پتہ ہے نا کتنی وعید ہے کہ جس شخص نے رمضان کا ایک روزہ بھی کسی عذر یا کسی بیماری کے بغیر چھوڑا تو پوری عمر بھی روزے رکھے گا تو وہ اس کی تلافی نہیں ہوگی. اور جو لوگ کسی ایسے مرض میں مبتلا ہیں وہ بالکل معذور ہیں، ظاہر ہے وہ کیا کرے، یعنی وہ رکھ ہی نہیں سکتے، ان میں سکت ہی نہیں ہے، کوئی کینسر کوئی ایسی بیماری ہے کہ بستر پہ پڑ گئے ہیں، تو پھر ان کا یہ ہے کہ وہ تو فی الفور اپنی زندگی میں ہی فدیہ دے دیں. اب جو ہم نفل روزوں کا کہتے ہیں تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ نفل روزہ جب آپ رکھ لیتے ہو، یعنی آپ نے نفلی روزہ رکھا ایام 20 کا، ہر مہینے ہم ماشاءاللہ بارک اللہ الحمدللہ رب العالمین ہم ہمارے ساتھی سفرز والے ہمارا گمان ہے کہ وہ روزے رکھتے ہیں. 13، 14 اور 15 کو چاند کے وہ خاص دن ہے، سفیدی کے دن ہے، ایام 20
को कहते हैं। उसकी बड़ी ताकीद भी है। हज़रत कतादा वाली वो रवायत आपको पता ही है जामे तिर्मिज़ी में, कि वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ताकीद फरमाते थे कि हम अय्याम बीस यानी महीने की 13वीं 14वीं और 15वीं तारीख को रोज़ा रखा करें, और फरमाते थे कि ये 3 रोज़े अजर और सवाब के लिहाज से हमेशा रोज़े रखने के बराबर है, क्योंकि जो आप पूरे मून का रोज़ा रखते हो ना, वो एक रोज़ा 10 रोज़ों के बराबर है। तो जब 3 रोज़े आप रखते हो हर महीने, तो वो 30 रोज़ों का अजर, और जो हर महीने 3 रोज़े रखता है वो पूरा साल रोज़े में होता है। फिर मंडे को थर्सडे का रोज़ा, ठीक है ना, सारे ही माशाल्लाह बारकल्लाह रखते हैं। हम सब जो इतने सालों से चल रहे हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ये रोज़े रखते थे, पीर को, मंडे को और थर्सडे को, पीर और जुमेरात। और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अजमीन को भी रोज़ा रखने की तरगीब देते थे। हज़रत बीबी आयशा बयान फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर और जुमेरात के दिन को रोज़ा रखा करते थे और उम्मत को तरगीब देते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अमाल की एक पेशी पीर को और जुमेरात को होती है। मैं चाहता हूँ जब मेरे अमल की पेशी हो तो मैं इस दिन रोज़े से हूँ। जो रोज़ अमाल करते हैं ना, हफ्ते में 2 बार रब के हजूर पेश होते हैं। हमारा रजिस्टर जो है ना, जो हम अच्छे बुरे खुदा न खास्ता जो काम कर रहे हैं, वो एक रजिस्टर में एक फ़ाइल आप समझ लें, ठीक है ना। जदीद दौर में आप उसको कोई ऐसा यानी इलेक्ट्रॉनिक फ़ाइल समझ लें कि वो अल्लाह के हजूर पेश कर दी जाती है कि इस बंदी ने इस हफ्ते में ये अच्छे काम किए, ये खुदा न खास्ता बुरे काम किए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जब मेरी फ़ाइल पेश हो तो मैं रोज़े से हूँ, क्योंकि जिसकी फ़ाइल पेश होती है, आपके पास किसी का मैसेज आता है तो आपके ज़हन में वो बंदा आ रहा होता है ना, ठीक है ना। तो जब रब की नजर रहमत पड़े कि वो कौन सा बंदा जिसकी फाइल है, तो मैं रोजे से हूँ, तो मुझ पे तरस आ जाए कि हो ये बंदा, इसकी फाइल, इसको तो और बजट अलॉट करो ना, तो इस दिन मैं रोजे से हूँ। एक बार साहबा इकराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पीर के दिन का रोज़ा रखने के बारे में सवाल किया, तो इरशाद फरमाया, इसी दिन मैं मेरी वलादत हुई है, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसलिए रोज़ा रखता हूँ, इस दिन मैं पैदा हुआ हूँ, इसी दिन मुझ पर कुरान पाक नाज़िल हुआ है। आप भी अपनी जिस दिन आपका पैदाइश का दिन हो ना, उस दिन शुक्राने का रोज़ा रख लिया करें कि अल्लाह सोने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंडे का रोज़ा इसलिए रखते हैं कि इस दिन मैं पैदा हुआ हूँ, तो अल्लाह सोने मैं भी रोज़ा रख रही हूँ। बजाय इसके कि हम उस दिन खराफात में पढ़ें, हम उस दिन शुक्राने के नफल पढ़ें, रोज़ा रखें, सदका दें, कुरान पढ़ें, अज़कार करें, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु लकल शुक्र की तस्बीह करें कि तेरा शुक्र है सोने, तूने मुझे ज़िंदगी दी और इंसान बनाया और मुकम्मल इंसान बनाया, पूरे आज़ाद दिए, अक्ल व दानिश दिया कि मैं समझती हूँ, सोचती हूँ, हिकमत रखती हूँ, दानिश रखती हूँ, मैं आज़ाद हूँ, किसी कैद, किसी जेल में नहीं हूँ। अल्लाह करीम, मैं खा सकती हूँ, मैं पी सकती हूँ। कितने ही पागल हैं कि गंद बला खा रहे होते हैं, मुझे पता है मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना। अल्लाह सोने कितने ही लोग हैं हॉस्पिटल्स में पड़े हैं, मैं पूरे अज़ा के साथ सलामती के साथ चलती हूँ। कितने ही लोग हैं जिनके शर्म भरम अस्पतालों में खुल गए हैं डायलिसिस के नाम पे, ब्रेस्ट कैंसर के नाम पे। अल्लाह करीम, तूने मेरे पर्दे रखे हुए हैं, मैं खुद बाथरूम जा सकती हूँ, मेरा पर्दा किसी पे नहीं खुला। सोने तेरी बड़ी मेहरबानी है, शुक्राने शुक्राने अदा करें, क्योंकि शुक्र करेंगे तो नेमतें बढ़ेंगी। नकली रोज़ा जब आप रख लेते हैं ना, फिर वो वाजिब हो जाता है, और अगर वो फासद हो जाए खुदा न खास्ता, तो फिर आपने उसकी कज़ा करनी है। नफली रोज़ा बगैर किसी उज़र के आप तोड़ नहीं सकते। ज़रूरत पड़े, जैसे आपके उसके लिए मुख्तलिफ रीज़न्स हैं कि आपने शोर से पूछे बगैर रोज़ा रख लिया, नफली रोज़ा इजाज़त के बगैर रख लिया, आप उस आपके शोर ने कहा खोल दें तो आप खोल सकती हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपने उसकी इजाज़त के बगैर, आप किसी की दावत में गई हैं, ठीक है, और मेहमान ने कहा, मेज़बान ने कहा मैं भी नहीं खाना खाता, आपका रोज़ा, मैं भी आपके साथ इफ्तारी पे खाऊंगा, तो आप उसे भूखा नहीं रखना चाहती, बिला वजह मेज़बान को तकलीफ़ नहीं देना चाह रही, तो आप रोज़ा खोल लेंगी, ठीक है ना। बाद में आप अल्लाह पाक से उसकी कहेंगी कि मैंने उस बंदी का दिल बचाने के लिए मैंने ऐसा कर लिया था। और ख़वातीन के लिए ये ज़रूरी है कि रमज़ान के अलावा वो रोज़े अपने शोहर से पूछ के रखें, वरना उसे मकरूह तहरीमी कहा गया है। और अगर किसी ने रख लिया है तो फिर शोहर की इजाज़त से रोज़ा यानी खोल लिया है, लेकिन अगर उसकी कज़ा भी करनी है तो शोहर की इजाज़त से करेगी।
ٹھیک ہے نا. اگر کسی نے کوئی نظر ماننی ہے کہ میں نے روزہ رکھنا ہے، تو اب یہ نہیں کہ سال کے ہر دن وہ روزہ رکھ سکتا ہے نظر کا، نہیں، عیدوں پہ آپ نے روزہ نہیں رکھنا، یہ پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ کے گھر کوئی مہمان آ گیا، آپ کا روزہ ہے اور آپ کو یہ ہے کہ وہ میرا کوئی ڈیڈا رشتہ دار ہے، سسرالی رشتہ دار ہے، خفا ہو جائے گا کہ انوں کی یار ویلے روزے رکھے ہوں نے، تو آپ اس کی دل جوئی کے لیے، اس کے خفا ہو جانے کے خوف سے آپ روزہ کھول سکتی ہیں، بعد میں آپ اس کی قضا رکھیں. ٹھیک ہے نا. اور کوشش کرنی ہے آپ نے کہ اپنے روزوں کی قضا آج کے بعد سے دل کے ساتھ آپ نے رکھنے شروع کرنی ہے. بلکہ کل جمعرات ہے، میں اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ کل ہم سب انشاءاللہ جمعرات کا روزہ رکھیں، اس نیت سے بھی کہ جن کی قضا ہے وہ اپنی قضا کا روزہ رکھیں انشاءاللہ العزیز.